آئیے آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں پر معاون خصوصی وزیر اعظم علامہ طاہر محمود اشرفی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیا آپ اور مجھ میں زیادہ دین ہے، یا جو دین لے کر آئے تھے وہ اس دین کے بانی اور اس دین کو لانے والے وہ زیادہ غیرت مند اور حیا والے تھے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں نجران کے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارے رویے کیا ہے۔ آپ زیادہ غیرت مند ہیں یا عمر بن خطاب زیادہ غیرت والے تھے؟ اگر وہ نماز اس لیے غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں نہیں پڑھتے کہ کل کوئی آنے والا اس کو اپنی مسلمانوں کی مسجد نہ بنا دے، تو پھر آپ کو اور مجھے بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ میرا دین مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اس طرح جو دوسرے کا دین ہے مجھے اسے بھی چھیننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے اسی لیے تو منع کیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کسی کو کیوں گالی دیتے ہو، کسی کے دین کو۔ ہاں میں اپنا عقیدہ بیان، ہمیشہ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے اکابر یہ کہا کرتے تھے جب یہ بہت آگ لگی ہوئی تھی ملک کے اندر اور روز ہم لاشیں اٹھاتے تھے شیعہ سنی، وہ کہتے تھے ایک چیز پر آ جاؤ، آپ مدح صحابہ و اہل بیت بیان کرنی شروع کر دو، تنقید بند کر دو، صلح ہو جائے گی۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، ہم اپنے عقیدے کو بیان کریں۔ ہم جو مشترکات ہیں، ہمارا آئین ایک مشترک ہے، ایک معاہدہ ہے جو ہم نے بھی کیا ہے اور غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ وہ آئین میرے اور آپ سے بڑے لوگوں نے لکھا ہے، وہ آئین ان لوگوں نے لکھا ہے جو اس وقت کے اولیاء اللہ اور اتقیاء تھے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور، اتنے بڑے قد کاٹ کے لوگ، ولی خان کہاں ہے آج ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا وہ دین نہیں سمجھتے تھے؟ میری اور آپ کی ساروں کی فہم جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیں سارے مل کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اکابرین میں سے ایک کی بھی فہم اس سے زیادہ ہوگی۔ کیا ہم میں سے کوئی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے تقوی کو پہنچ سکتا ہے؟ میں نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا ہے، میں نے دیکھا ہے ان جیسے لوگ کہاں ہیں آج۔ انہوں نے آئین پاکستان بنایا۔ آج میں اٹھ کے کہوں کہ اس آئین کی نوک پلک مجھے درست کرنی ہے تو بھائی میں تو معافی مانگتا ہوں، میرے میں استطاعت نہیں ہے۔ میرے بڑوں نے جو کیا ہے میں اس پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھی لگاتا ہوں، انگوٹھے بھی لگاتا ہوں اور اس کی تائید بھی کرتا ہوں۔ اس آئین نے اس ملک میں رہنے والی جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم بھی آئین پہ عمل کرو، ہم بھی آئین پہ عمل کرو۔ آئین پاکستان نے آپ کو اقلیت قرار دیا ہے، آپ بھی آئین پہ عمل کریں۔ جو آئین کی شکیں آپ کو کہتی ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، آپ مت کریں۔ آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، آپ نے اسلامی لٹریچر نہیں چھاپنا، مت کریں۔ اسی طرح مجھے بھی آئین نے پابند کیا ہے کہ میں کسی کے املاک کو نہ جلاؤں، میں کسی کے املاک پہ قبضہ نہ کروں۔ اب بیچارے مفتی عبدالشکور صاحب نے وہ کرسمس کی تقریب میں کہہ دیا کہ میں نے تو مسیحی دوستوں کو جو بھی آتے ہیں میں ان کو پیسے دیتا ہوں، وہ ڈنڈا لے کے سارے پیچھے چڑھ گئے۔ بھئی ان کے املاک سے جو کرایہ آتا ہے، ان کے املاک سے جو پیسے آتے ہیں، اگر ان کے اوپر وہ خرچ ہو رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے معاون خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔